द मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम काम करते हैं आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एक कंपनी टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड यानी टीपीएलपी का एक बहुत गहरा जायजा लेंगे। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने कह सकते हैं कि एक मुस्तहकम लेकिन सुस्त रफ्तार रास्ते को छोड़कर एक तेज रफ्तार लेकिन खतरनाक रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिसने इसे एक साल में आसमान पर पहुंचाया और अगले ही साल जमीन पर गिरा दिया। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये वाज़े करना ज़रूरी है कि हमारा ये तमाम तज्जिया मुकम्मल तौर पर अवामी तौर पर दस्तयाब डेटा और रिपोर्ट्स पर मबनी है। हम यहाँ कोई सरमायाकारी का मशवरा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए इस कंपनी के सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। इसके कारोबारी मॉडल में जो बड़ी तब्दीली आई उसे देखते हैं और इसके मुस्तकबिल के इम्कानात पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टीपीएल प्रॉपर्टीज है क्या और करती क्या है? ये कंपनी 2007 में कायम हुई थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, और फिर 2016 में पब्लिक लिमिटेड बन गई। इसका बुनियादी काम रियल एस्टेट में सरमायाकारी, खरीदारी और डेवलपमेंट है। यानी रिहायशी और तिजारती इमारतें, दुकानें, प्लॉट्स, ये सब कुछ? जी बिल्कुल। ये उन जायदादों को बनाती हैं, खरीदती हैं और फिर उन्हें फरोख्त, किराए पर देना या ठिकाने लगाने का काम करती हैं। यानी एक खालिस रवायती रियल एस्टेट का कारोबार। अब यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि इस कंपनी के मालिक कौन हैं? मतलब मुल्कियत का ढांचा कैसा है? 30 जून 2025 तक के आदादोशुमार के मुताबिक इसके कुल 561 मिलियन से ज्यादा शेयर्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 37.6% एसोसिएटेड कंपनियों के पास है। अच्छा। उसके बाद मकामी आम आवाम है जिनके पास तकरीबन 30% शेयर्स हैं। यानी आवाम का भी अच्छा खासा हिस्सा है। जी। और फिर स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स और उनके खानदान के पास तकरीबन 9.5% है। बाकी फिर म्यूचुअल फंड्स और गैर मुल्की अवाम वगैरह के पास हैं। तो मिल्कियत का ढांचा काफी मुतनव्वे है। अब अगर हम इसकी गुज़िश्ता चंद सालों की कारकर्दगी पर नजर डालें तो क्या तस्वीर सामने आती है? यहाँ एक बहुत ही मुतगय्यर और दिलचस्प कहानी नजर आती है। कंपनी की जो आमदनी है, टॉप लाइन जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 2019, 2020 और फिर 2022 में बढ़ी। सिर्फ 3 सालों में? जी। और मुनाफा यानी बॉटम लाइन 2023 तक तो मुस्बत रहा, लेकिन फिर 2024 और 2025 में कंपनी ने खालिस नुकसान रिकॉर्ड किया। ओह, ये तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लगता है। आइए साल ब साल इसका जायजा लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 2019 से शुरू करते हैं। आमदनी में तकरीबन 8% इजाफा हुआ। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह कुछ किराएदारों के साथ किराए और देखभाल के मुआहदों पर नजरसानी थी। अच्छा। ताहम इसी साल के दूसरे निस्फ में प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी रेशो मतलब किराएदारों की शरह वो गिर गई। तो आमदनी तो बढ़ी लेकिन किराएदार कम हो गए। ये तो थोड़ी अजीब बात है। इसका मुनाफा पर क्या असर पड़ा? असर काफी मनफी था। फाइनेंस लागत यानी कर्जों पर सूद वो तकरीबन 25% बढ़ गया और इस सब का नतीजा ये निकला कि खालिस मुनाफा 43% से ज्यादा कम होकर 676 मिलियन रुपए रह गया। 43% की कमी। ठीक है, तो 2019 में मुश्किलात थीं। फिर 2020 आया, कोविड का साल। जब सब कुछ बंद था, इनकी आमदनी तो और भी कम हुई होगी। हैरत अंगेज तौर पर नहीं। 2020 में ऑक्यूपेंसी में मजीद कमी के बावजूद आमदनी में 13.5% का इजाफा हुआ। एक मिनट, कोविड के साल में जब कारोबार बंद हो रहे थे, इनकी आमदनी बढ़ गई? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। ये कैसे हुआ? इसकी वजह किराए के मुआहदों की तजदीद और कुछ दूसरे जराए थे, लेकिन ये सिर्फ कागज पर अच्छी खबर थी। अमली तौर पर बराह रास्त ऑपरेटिंग लागत 24% बढ़ गई और असल धचका फाइनेंस लागत में 44% का इजाफा था, जिसने खालिस मुनाफे को 83% कम कर दिया। 83%? जी। और मुनाफा सिर्फ 113 मिलियन रुपए रह गया। तो 2019 और 2020 दोनों सालों में मुनाफा तेजी से गिरता रहा। 2021 में क्या ये सिलसिला रुका? नहीं, 2021 में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। इस साल आमदनी में 35% से ज्यादा की कमी आई। लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात इखराजात थे। क्या हुआ इखराजात के साथ? इंतजामी इखराजात में 324% का जबरदस्त इजाफा हुआ।
324%؟ ایک ایسے سال میں جب آپ کی آمدنی 1/3 سے زیادہ گر گئی ہو، آپ اپنے انتظامی اخراجات 3 گنا سے زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا سگنل لگتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس میں تنخواہیں اور کچھ عطیات شامل تھے۔ تاہم ایک اور چیز نے کمپنی کو بچایا۔ دیگر آمدنی میں 153% کا اضافہ ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ بنیادی طور پر ان کی انویسٹمنٹ پراپرٹی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے تھا، لیکن ان سب کے باوجود خالص منافع مزید 38% کم ہو کر صرف 70 ملین روپے رہ گیا۔ تو 2019 سے 2021 تک کہانی مسلسل زوال کی ہے۔ منافع ہر سال کم ہو رہا ہے، لیکن پھر 2022 آتا ہے جسے رپورٹ میں سب سے خوش قسمت سال کہا گیا ہے۔ یہاں ایسا کیا خاص ہوا؟ 2022 اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور ڈرامائی موڑ ہے۔ اس سال پورے پاکستانی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک تیزی آئی ہوئی تھی۔ پراپرٹی کی قیمتیں 20% تک بڑھ گئیں۔ اور حکومتی اقدامات جیسے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نے بھی مدد کی ہوگی۔ بالکل۔ اس ماحول میں ٹی پی ایل پی کی آمدنی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا، 1367% کا۔ 1300% سے زیادہ؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ صرف کرائے سے تو نہیں ہو سکتا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کرائے سے نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کمپنی کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنے 2 بڑے پروجیکٹس کو ایک REIT یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کو فروخت کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے اہم اثاثے ہی بیچ دیے۔ یہ تو ایک وقتی منافع لگتا ہے۔ یہ ایک پائیدار کاروباری ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ انہوں نے صرف اثاثے بیچے نہیں، بلکہ اس ایک فیصلے سے انہوں نے اپنا پورا کاروباری ماڈل بدل دیا۔ وہ ایک پراپرٹی کو کرائے پر دینے والی کمپنی سے اس REIT میں ایک بڑے سرمایہ کار بن گئے۔ اچھا، تو اب ان کی آمدنی کرائے سے نہیں بلکہ اس ریٹ فنڈ کی کارکردگی سے منسلک ہو گئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اور اس کا فوری نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ گراس مارجن 99.89% تک پہنچ گیا۔ 99% سے بھی زیادہ؟ جی، اور خالص منافع اس میں 7,500% کا اضافہ ہوا، اور یہ 70 ملین سے بڑھ کر 5.3 بلین روپے سے تجاوز کر گیا۔ 7,500%؟ یہ اعداد و شمار واقعی ذہن گھما دیتے ہیں۔ تو 2022 کے بعد تو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی قسمت ایک سرمایہ کاری سے جڑ جاتی ہے تو آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ 2023 میں آمدنی 14% کم ہوئی۔ اس سال کرائے یا فروخت سے کوئی آمدنی نہیں تھی، بلکہ ریٹ فنڈ میں ان کی سرمایہ کاری پر ہونے والے غیر حقیقی منافع ان ریئلائزڈ گین سے تھی۔ یعنی اب آمدنی اصل کیش میں نہیں بلکہ کاغذ پر ہونے والے منافع پر منحصر ہو گئی تھی۔ بالکل۔ اور پھر 2024 آیا جس نے اس نئے ماڈل کا دوسرا رخ دکھایا۔ اور پھر 2024 میں کمپنی نے بھاری نقصان ریکارڈ کیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ یہاں ایک اہم تکنیکی نکتہ ہے۔ کمپنی نے 2.17 بلین روپے کی منفی آمدنی ریکارڈ کی۔ منفی آمدنی؟ آمدنی منفی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیسے دینے کے لیے پروڈکٹ بیچی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ منفی آمدنی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بنیادی اثاثے یعنی RIT فنڈ میں ان کی سرمایہ کاری کی قدر میں اتنی زیادہ کمی ہوئی کہ اس نے کسی بھی دوسری آمدنی کو ختم کر کے مجموعی آمدنی کو منفی کر دیا۔ یہ ان ریئلائزڈ لاس یعنی غیر حقیقی نقصان کہلاتا ہے۔ ایک منٹ، اس ان ریئلائزڈ لاس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے حقیقت میں نقد رقم نہیں کھوئی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے جس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے۔ اگلے سال مارکیٹ گرنے کی وجہ سے اس کی قیمت 80 لاکھ رہ جاتی ہے۔ آپ نے گھر بیچا نہیں، لیکن آپ کی بیلنس شیٹ پر آپ 20 لاکھ روپے غریب ہو گئے ہیں۔ اچھا، TPLP کے ساتھ یہی ہوا، کیونکہ ان کا ریٹ فنڈ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہو گیا اور اس کی قیمت کا تعین اب مارکیٹ کی بنیاد پر ہونے لگا، جس میں کمی آئی۔ تو یہ ایک اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ تھی جس نے اتنا بڑا 4 بلین روپے کا خالص نقصان دکھایا۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ 2025 میں کیا یہ نقصان کا سلسلہ جاری رہا؟ جی، لیکن نقصان کم ہو کر 1.9 بلین روپے رہ گیا۔
اس سال انہیں مینجمنٹ فیس وغیرہ سے کچھ آمدنی ہوئی، لیکن دیگر اخراجات میں اچانک اضافہ ہوا جس میں کچھ وصولیوں کو رائٹ آف کرنا شامل تھا۔ یہ تو واقعی ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہے، 2022 میں آسمان پر، 2024 میں زمین پر۔ بالکل حال ہی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کمپنی ان نقصانات سے باہر آ رہی ہے؟ تازہ ترین اعداد و شمار یعنی مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج ایک مثبت تبدیلی دکھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کمپنی نے 1.95 بلین روپے کی مثبت آمدنی ریکارڈ کی اور نتیجے میں 1.5 بلین روپے کا خالص منافع کمایا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی نئی پراپرٹی بیچی؟ الٹ ہے، اس بار ریٹ فنڈ کی سرمایہ کاری پر غیر حقیقی نقصان کے بجائے غیر حقیقی منافع یعنی ان ریئلائزڈ گین ہوا۔ مارکیٹ میں ریٹ کی قیمت بہتر ہوئی اور ان کا کاغذی نقصان کاغذی منافع میں بدل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کی قسمت اب مکمل طور پر اسٹاک مارکیٹ میں ریٹ کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت غیر مستحکم صورتحال ہے۔ اس پوری کہانی کو دیکھتے ہوئے ٹی پی ایل پی کے لیے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مستقبل کا منظرنامہ اسی مرکزی نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی آمدنی کا انحصار اب بڑی حد تک ٹی پی ایل آر ریٹ فنڈ آئی پر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل، اور شاید مینجمنٹ بھی اس بات کو سمجھتی ہے، اسی لیے وہ اپنی آمدنی کو متنوع بنانے کے لیے دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ صرف ایک ذریعے پر انحصار کم ہو۔ جی، اچھی خبر یہ ہے کہ مجموعی معاشی ماحول ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کچھ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ٹیکس میں کچھ کمی، اور اگر افراط زر اور شرح سود میں کمی آتی ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے، تو اس سے تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں کو فروغ ملے گا، جس کا فائدہ بالواسطہ طور پر ٹی پی ایل پی کے ریٹ کو بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرائی سے کیے گئے جائزے کے بعد سامعین کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ ٹی پی ایل پی کا 2022 میں ریٹس کی طرف منتقل ہونا ایک ماسٹر سٹروک تھا، ایک ایسا جوا جس نے کمپنی کو زبردست منافع دیا۔ لیکن 2024 کے نقصانات نے یہ بھی دکھایا کہ یہ حکمت عملی کتنی غیر مستحکمہ اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا کمپنی کی مستقبل میں تنوع یعنی ڈائیورسفیکیشن کی کوششیں اس عدم استحکام کو کم کر پائیں گی، یا کمپنی کی قسمت اب بھی مکمل طور پر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ کے شدید اتار چڑھاؤ سے ہی جڑی رہے گی؟ اس گہرائی سے بھرپور تجزیے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک دلچسپ کیس اسٹڈی تھا۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.